حقیقت میں میرے چراغ ایمان کے لیے روشنی ہے. اسی کلام کو مانگیں گے. اس کلام کے لیے ہم کلام کے حضور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دعا کریں گے. مہربان زندہ آسمانی جلالی خدا تو جو بہر بر کے خالق ہے مالک ہے, یہ سنا جا تیری جے ہو تیری ستائش ہو, تو جو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے خدا. ساری تعظیم تجھی کو واجب ہے پاک خدا, کیونکہ تو ہی قدیم الایام ہے. آسمانی باپ تیری حضوری میں آتے اور خدا تیرے خادم کو تیرے برے کے لہو کی قدرت میں چھپاتے ہیں. خدا سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک خدا تیرا پاک اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اب جب کہ خدا تیرا کلام ہمارے ساتھ ہونے کا ہے, وہاں اب تک ہم نے اپنی آوازیں تجھ تک پہنچائی. اب وقت آن پہنچا ہے کہ تیری زندہ آواز کو سن کر خدا ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. پاک خدا ہم جائیں گے تو کہاں جائیں, ہمیشہ کی زندگی نجات برکت رہائی کی باتیں تیرے پاس ہیں. اپنے مذہبہ سے سلح دعویٰ کوئلہ لے کر اپنے بندہ کے آنٹوں کی تقدیس فرمائیے گا, تاکہ جب وہ موت تمام الفاظ پاک بن کر ہر ایک سننے والی زندگی کے اندر داخل ہو جائے پاک خدا, اور ہر ایک زندگی یسوع کے نام سے پاک خدا آزاد ہو جائے, نجات پائے, برکت پائے, رہائی پائے. اور خدا ہر کسی قسم کے غلاظتی کام خدا برے خیال برے سوچے منصوبے یسوع کے نام سے ڈال دیے جائے. تیرے ہاتھوں میں خدا دیے دیتے ہیں. آج جب کہ وہ بولتا ہے تو تیری پاک مرضی کے مطابق بولے, اور سارا عزت فرمان تیرے یسوع نام پر مل جائے. یسوع کے نام میں مانگتا ہوں, آمین. خدا ہم کے خادم کو ویلکم کریں گے کہ خدا ان کا زندگی بخش کر آپ ہمارے درمیان سے. ہمارے درمیان خدا ہم کے عظیم خادم موجود ہیں, حضرت روبن, جو خدا ہم کے کلام کی منادی کرتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے, خدا آپ سب کے ساتھ ہو. بے شک جب خداوند کے نام کو اور خداوند کی آواز کو سننے کے لیے اور خداوند کے جلالی اور مقدس اور بابرکت نام کے لیے جب اس کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو بے شک وہ اپنے وعدہ کے مطابق اپنے لوگوں کے اندر, اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے. اور ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج خداوند نے ہمیں پھر ایک دفعہ اس کے نام کے لیے جمع ہونے کا موقع بخشا, اور اس کے حضور میں سب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے خداوند خدا کی تعریف کی, اس کے نام کو پکارا. اور بے شک وہ اپنے پکارنے والوں کی آواز کو سنتا اور اپنے آسمان سے اپنے جواب کو صادر فرماتا. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں, خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنی لکھو لیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کارنر سٹون پینٹیکوسٹل چرچ کے نام سے لائیو سروسز چل رہی ہیں, اور آج جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ کے لاہور کوٹ لکھپت کے مین چرچ لاہور میں آج ہم موجود ہیں آج کی شام. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اس نیو لائف تھیولوجیکل سیمنری کو اپنے نام کی اور اپنے نام کی سچائی کے لیے بہت سی زندگیوں کو قائم کیا. اور خداوند کی اس سچائی کی تعلیم کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ ان پاکستان خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے خداوند کے لوگوں کے درمیان بہت سے خدام کو پیدا کر رہا ہے, اور اس یسوع نام کی سچائی اور اس یسوع نام کی تعلیم اور اس یسوع نام کی بنیاد جو کلام کے عین مطابق اعمال 2:38 میں ہمیں ملتا ہے, جبکہ کلیسیا کا وجود آنا اور رسولوں کے اعمال سے ہمیں خداوند کے زندگی بخش کلام سے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کو ہمیں سچائی ملتی ہے. تو یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ ان پاکستان, پورے پاکستان میں جو اس کے خدام کام کر رہے ہیں, خدمت گزاری کا کام سر انجام دے رہے ہیں دور و نزدیک میں, خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنے نام کے وسیلہ سے, اپنے اس قادر محیب یسوع نام کے وسیلہ سے اپنے نام کو, اپنے کلام کو عزت اور جلال دے رہا ہے. بلکہ اس وقت پوری دنیا میں UPCI یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ انٹرنیشنل بہت زیادہ حد تک بیداری اور معمولی کے ساتھ خداوند کے کلام کی خدمت میں گامزن ہے. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج
اپنے نام، اپنے کلام اور اپنے کلام کی خدمت گزاری کے لیے چنا. سو بغیر وقت ضائع کیے آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو اس وقت بہن بھائی خدا کے لوگ ہمیں لائیو سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خداوند کے زندگی بخش کلام کو کھول سکتے ہیں اور میرے ساتھ آپ نکالیے گا عہد جدید میں سے مقدس یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3واں باب اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ کو ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے تلاوت کریں گے. اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے 9ویں آیت. یوحنا کا پہلا خط اس کا 3واں باب اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ کو میں آپ سب کے سامنے پڑھوں گا. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس زندگی بخش یسوع نام میں اب سب دیکھنے والے بہن بھائیوں خدا کے لوگوں کی اور حاضر جماعت کی خداوند میں سلامتی ہو. اور خداوند آپ کو اسی طرح ہمیشہ اپنے نام، اپنے کلام اور اپنی عزت میں بڑھائے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے. آج کا جو ہمارا تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے کلام سے ہم جو غور و خوض کریں گے، خداوند کے کلام سے سیکھیں گے. بے شک اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اس کا کلام 24 گھنٹے پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنی رہنمائی کو ہمارے لیے صادر فرماتا ہے. اور آج جو خدا کا زندگی بخش کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جس بات پر ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے وہ ہمارا مختصر سا مضمون ہے تخم ریزی. تخم ریزی. جب ہم اپنے اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، تخم ریزی ایک ایسا کام ہے، اور اگر ہم تخم ریزی پر غور کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اپنی ارد گرد کی زندگی میں وہ ایسا شخص، وہ ایسی زندگی نظر آئے گی. اور اگر ہم یہاں پر ایک خاص بات کریں تو تخم کی اگر بات کریں تو یہ بیج بنیاد پر اور بنیاد اور اس ایسی نسل کا چلنا، کنٹینیو ہونا، جس سے ایک بیج سے دوسرا بیج، اکائی ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر اس بات کو ہم مختصراً تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو آپ ایک کسان کی زندگی کو اس میں خاص طور پر بڑا انٹرسٹڈ دیکھیں گے. بہت زیادہ اس تخم ریزی میں اس کا دھیان اور اس کا گیان اور اس کی توجہ اس بیج کو بچانے اور اس بیج سے اچھی فصل لینے اور اس بیج پر محنت کا بہت سا عمل ہمیں نظر آتا ہے. اور جب خاص طور پر آپ کسی کسان بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ بیج آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے تو آپ کو اس زندگی سے، اس بھائی سے سننے کو بہت کچھ ملے گا. طریقہ جات بھی ملیں گے، ٹیمپریچرز بھی ملیں گے، سٹوریج پلیس کے بارے میں ملیں گے، اور بہت سی ایسی باتیں آپ کو وہاں سے بھائی سے سیکھنے کی یا سمجھنے کی ملیں گی.
यानी कि अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो तुखम रेजी अगर एक किसान की जिंदगी से पूछा जाए, एक किसान से पूछा जाए, तो उसको इसकी अहमियत बहुत खास पता होती है, क्योंकि इस एक तुखम रेजी के तरीका से ही वो हर साल ब साल अच्छी फसल, सेहतमंद फसल और अपने लिए मुनाफा बख्श फसल को हासिल करता है। मेरे जीजों, अगर खुदावंद के कलाम की तरफ हम थोड़ी देर गौर करते हैं और इस तुखम रेजी को अगर हम मुख्तसरन बयान के तौर पर देखते हैं, तो ये खास तौर पर अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे तो ये खुदा के फर्जंद और खुदा के फर्जंदों के बारे में खास तौर पर इस बात को बयान किया गया। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस तुखम की बुनियाद पर बात करते हैं तो बहुत ही खास उस एक ऐसी बात की तरफ ध्यान जाता है जो खुदा के खालस चाहने वाले और जो खुदा के रूहानी तौर पर फर्जंद होने का हक रखते हैं। और खुदा से पैदा होना, बेशक हम तबई तौर पर भी खुदा से ही पैदा होते हैं और हमारी बेशक बुनियाद को भी खुदा ही बनाने वाला होता है। अगर हम ज़बूर 139 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बड़े ही ऐसा अंदाज से अपने उस तुखम के कायम होने को, अपने उस जिस्म, बदन, दिल और तमाम सारे बदन के अज़ाओं को बनने को बयान करता है कि जब मैं अजीब गरीब तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से तरतीब पा रहा था तो खुदावंद तो तब भी मुझे जानता था, जबकि एक भी दिन वजूद में नहीं आया था। लेकिन बेशक बदन भी हमारा खुदा ही कायम रखता है, बदन भी हमारा खुदा ही बनाता है और रूह का दम भी खुदा ही हमें बख्शता है। लेकिन इस खुदा के फर्जंद होने का जहां पर खास जिक्र हमें मिलता है और इस तुखम की बुनियाद का जिक्र हमें खुदा के फर्जंद होने का जब मिलता है तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यह तुखम रेजी हमने रूहानी तौर पर कैसे करनी है और रूहानी तौर पर इस तुखम रेजी को कायम कैसे करना है। मेरे जीजों, खुदा के फर्जंद बनना हकीकी माना में रूहानी तौर पर जाहिर करता है। बेशक हमारे बदन, हमारा पैदा होना, हमारी जिंदगी के दिन भी खुदा ही कायम करने वाला है, लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से, हमारे जानों से, हमारे आज के हालात से, अपने लोगों से चाहता है कि वो हकीकी मानों में उसके लिए तुखम रेजी कायम करें। और तुखम रेजी इसलिए कायम करनी है कि हमारी आने वाली नस्ल भी रूहानी तौर पर, हमारे बच्चे भी रूहानी तौर पर खुदा के फर्जंद कहलाए। क्यों खुदा ने अपने तुखम में हमें कायम किया? क्यों हमसे वो अपनी खेती का काम लेना चाहता है? क्यों वो चाहता है? इसलिए कि वो अपने तुखम से, जब वो हमारा मालिक है, तो अपनी खेती के अंदर काम करने के लिए, खेती के अंदर बढ़ोतरी लाने के लिए, उस तुखम को महफूज करने के लिए अपने कलाम का बीज रूहानी तौर पर हमारे अंदर वो आज बोना चाहता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बीज और बीज की फसल हासिल करने वाले किसान की बात की, तो खुदा जो हमारा हकीकी मालिक है और रूहानी मानों में हमें अपने फर्जंद बनाना चाहता है, और हम हैं भी, लेकिन हैं कौन? और उसके तुखम को कायम रखने वाले। और हमारा तुखम क्या है? हम किस तुखम से लिए गए हैं? हमारी बुनियाद क्या है?
آئیے ہم ایک اور حوالہ خدا کے زندگی بخش کلام سے دیکھتے ہیں. جی میرے ساتھ نکالیے گا مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ 22ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں، واضح ہو جائے گا. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا، اپنے دلوں کو پاک کیا، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. نئے سرے سے پیدا ہونا آپ کے اندر اس روحانی تخم کی نشاندہی اور نئے سرے کی پیدائش آپ کی زندگی کے اندر اس حقیقی فرزند ہونے کی تخم ریزی کو قائم کرتا ہے. اور اس تخم ریزی کو نئے سرے کی پیدائش خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا تب تک خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. ہاللیلویا. آج ہم کس تخم میں لیے پھرتے ہیں اپنی جانوں کو؟ آج ہم کس تخم میں قائم ہیں؟ آج ہم کس کے فرزند بنے بیٹھے ہیں؟ آج اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے خاندانوں کے اندر اپنے اس روحانی تخم کو جانچنے کی ضرورت ہے. آج آپ اپنے گھر میں، آج آپ اپنے بچوں میں، آج اپنی کلیسیاؤں میں آپ خادم ہوتے ہوئے، آپ چرچ کی کلیسیا ہوتے ہوئے آج آپ کس تخم ریزی کو پال رہے ہیں؟ خدا کا کلام جو بیج ہے اور خدا کا کلام جو زرخیز زمین پر گرتا ہے اور جس دل کے اندر پاکیزگی ہے اور جس دل کے اندر راست بازی ہے اور جس کے اعمال خدا کے بندہ ابراہیم کی راست بازی جیسے پسند آتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں ایماندار اور راست باز اس تخم میں قائم ہے جو ہمارے لیے غیر فانی تخم دیا ہے. اور غیر فانی تخم ہمارا ایک ہی نام سے ہمیں ملتا اور ایک ہی نام میں ہم قائم ہوتے، اور وہ ہے ہمارا واحد یسوع مسیح. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نجات کے قائم کرنے سے ہم اس تخم میں گنے گئے، ہم اس تخم میں چنے گئے، ہم اس تخم ریزی میں قائم ہو گئے. میں اور آج جتنے بھی آپ دیکھنے والے بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، آج آپ کو اپنے اندر جانچنا پڑے گا کہ میری زندگی کس تخم ریزی میں گزر رہی ہے. اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کو جانچنا پڑے گا کہ اپنے نوجوان بچوں کی کس طرح سے آپ روحانی معنوں میں تخم ریزی کی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر اس بات کے اندیے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام کس اچھی تخم ریزی اور کس تخم ریزی کے نقصان کو بتا رہا ہے، میرے ساتھ ذرا نکالے گا پھر دوبارہ سے ہی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یس. ہاللیلویا. جی جیسے ہم نے شروع میں حوالہ پڑھا یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھا. اب میں آپ کے سامنے 10ویں آیت مبارکہ کو پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے آپ سنیے. لکھا ہے، بلکہ 9ویں بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. 10ویں آیت. اسی سے، غور طلب بات ہے، اسی سے خدا کے فرزند
اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. اب دیکھنا یہ ہے، کیا آج ہم اپنے بچوں کے اندر، کیا آج اپنے نوجوان اولاد کے اندر ماں باپ ہوتے ہوئے ہم کس طرح کی تخم ریزی کر رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ کی تخم ریزی کر رہے ہیں؟ کیا ہم لالچ کی تخم ریزی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو، کیا خدا معاف کرے کہ ابلیس کے فرزندوں کی طرح کی تعلیم کی ہم تخم ریزی کر رہے ہیں، یا خدا سے محبت اور خدا کے خوف میں اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی تخم ریزی کر رہے ہیں؟ کیوں آج ہمارے لوگ اس پستی کا شکار ہیں؟ کیوں ہم اپنی بدنامی کو اپنے سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے اعمال میں اور ہمارے بولنے میں اور ہماری چال میں فرق آتا ہے. آج دیکھنا ہے میرے عزیزوں، آج جانچنا ہے اپنے آپ کو. آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے اور آپ کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی، نہ کبھی فنا ہونے والے تخم سے تم خریدے گئے ہو، اور تمہارا تخم قائم رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، جب خدا کا کلام اس بیج کی مانند ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک زرخیز زمین کی طرح بویا جاتا ہے، اور اس زمین کی زرخیزی والدین کا فرض ہے کہ ان کے دلوں میں بنائیں. آج اگر ماں باپ ہیں تو آپ اس زمین کو بچوں کے دلوں میں تیار کریں، جو روحانی معنوں میں، جو خدا کا کلام بیج کی مانند ان کے دلوں میں بویا جائے گا، اور وہ جڑ پکڑے گا، اور جڑ پکڑتے ساتھ ہی وہ بہت تنا پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کے بہت سے پھل قائم ہوں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور جس اولاد کے اندر روح کے پھل قائم ہیں، اس ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سمجھے کہ آپ سے روحانی طور پر آپ نے خدا کے حضور، آپ نے ایمان میں خدا کے ان کو فرزند بنا دیا، کیونکہ انہوں نے نئے سرے کی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا. ہاللیلویہ. وہ تخم ریزی اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے اندر کر دی ہے، آپ کے بچوں کے اندر وہ روحانی پہچان قائم ہو گئی ہے، تو یہی آپ کا بویا بیج آپ کے بچوں کی زندگی میں اور ان کے آنے والی نسل کے اندر بھی قائم ہوگا، اور وہ ہوگا حقیقی طور پر خدا کے نسل در نسل فرزند ہونے کا حق. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آج دیکھنا ہے کہ ہم فلموں، ہم عیاشیوں، ہم جھوٹ، ہم تکبر، ہم لڑائیوں، ہم اور طرح کی ایسی بے عیبیوں میں، اور طرح کی ایسے عیبوں میں، اور طرح کی ایسی رنجشوں میں جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنی تربیت کو حاصل کریں گے. اور اگر آج آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر نئی پیدائش کے تجربے کو حاصل کیا ہے، اور خدا کے ساتھ راست بازی اور محبت اور نیکوکاری اور صلح اور حلیمی جیسے کام آپ نے شروع کیے ہیں، جو کہ خدا کی نظر میں ایک روحانی زندگی کا عمل ہے، تو آپ فکر نہ کریں. آپ کے بچے بھی روز آپ کے ساتھ دعا میں بیٹھیں گے، آپ کے بچے بھی روز خدا کے کلام کو پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی نیکوکاری سیکھیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ خدا اس زندگی کو اپنی اس روحانی تخم ریزی میں یاد کرے گا اور بلائے گا، اور آپ ہی کے خاندان سے، آپ ہی کے گھرانے سے بہت سے ایسے خدا کے خدام نکلیں گے جو بہت سی زندگیوں کی روحانی تخم ریزی کا سبب بنے گا. لیکن آج
अपने आप को जांचें कि आप किस तरह की तुखमरेजी अपने बच्चों के अंदर कर रहे हैं, ताकि आने वाली जिंदगी में उनकी ये तुखमरेजी ताहयात आखिरी सांस तक कायम रहे और वही उनके बच्चों में और इसी तरह उनके बच्चों में खुदा के फर्जंद होने का तुखम कायम रहे। आज आपकी कोशिश है, आज आपकी मेहनत है, आज आपकी खुदा के साथ लगन है। आज खुदा के कलाम को देखें, आज खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें, समझें, अपनी जिंदगियों के अंदर उस नए रूहानी तजर्बे को नए सिरे से पैदाइश जो अमाल 2:38 के मुताबिक यीशु नाम में कायम की गई और उस यीशु नाम में आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो अपने अंदर इस बात के एहसास को जगाएं ताकि आइंदा वक्त में आपके बच्चे दुनियादारी के किसी नुकसान में ऐसे न फंसे कि उनका तुखम जाता है। हमने हकीकी खुदा के फर्जंद बनने का तुखम काम करना है और जब ये नस्ल दर नस्ल चलेगा तो ये तुखमरेजी आपकी जिंदगी से स्टार्ट होगी। ये तुखमरेजी आप माँ बाप होते हुए स्टार्ट करेंगे और आज वक्त है, अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपने दिल को नरम करते हैं और खुदा की आवाज को अपने अंदर जगह देते हैं, तो आज आप खुदा के हकीकी फर्जंद होने का फजल हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा अपने कलाम से आवाज देता है, खुदा अपने कलाम से हदायत और रोशनी को दिखाता है, बहुत से अंधेरों को निकाल देता है। और मेरा आज ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हर वो माँ बाप जो इस कलाम को आज सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उस रूहानी तुखमरेजी को काम करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत बहुत बरकत। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया।